لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على مولانا مولا الثقلين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا وإلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشفاء في تربته والإمامة في ذريته والإجابة تحت قبته. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، کل کی مجلس میں ہم نے اسی حدیث مبارک کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، امام حسین سے خطاب کرتے ہوئے کہ شفاء فی تربتہ، اے میرے حسین آپ کی تربت شفا ہے ساری کائنات کے لیے. والامامت فی ذریتہ، اور آپ کی نسل میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے. والاجابت تحت قبتہ، اور اللہ نے آپ کے قبے کے نیچے مانگے جانے والی ہر دعا کو قبول فرمایا ہے یا قبول فرمائے گا. تو عزیزان محترم، نبی کریم نے جناب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے امام حسین کے یہ مخصوص شرف ہیں جنہیں گنایا ہے اور زمانے کو بتایا ہے تاکہ زمانہ پہچان لے کہ حسین کون ہیں. اللہ کے رسول نے امام حسین کو مختلف مواقع پہ پہچنوایا تاکہ زمانہ یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا کربلا کے میدان میں، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم نے فرزند رسول کے گلے پہ خنجر چلایا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم نے فرزند رسول پر تیر چلایا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم نے فرزند رسول پہ پتھر مارا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم جس کو قتل کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کا نواسہ ہے. اسی لیے نبی کریم نے کوئی محل کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جب امام حسین کا تعارف نہ کرایا ہو. آپ دیکھیں کبھی نبی کریم نے حسنین کا تعارف مسجد میں ناقہ بن کے کرایا کہ ناقہ بن گئے اور نواسے پشت پہ آ گئے، اور پھر نواسوں نے کہا کہ نانا دوسروں کے ناقے تو بول رہے ہیں، ہمارا ناقہ کوئی آواز نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی نے بولنا شروع کر دیا اور کہا الف الف الف. آواز قدرت آئی کہ اے مصطفیٰ اگر آپ اسی طرح سے بولتے رہے تو جہنم کے سارے طبقوں کی آگ کو سرد کر دیا جائے گا. عظمت حسنین علیہ السلام زمانہ پہچانے اور دیکھے کہ میرا حسین کیا ہے. اور پھر انہی نوازوں نے کہا نانا سب کے جو سواری کے گھوڑے ہیں، جو سب کے ناقے ہیں، ان کے پاس لجام ہے، ہمارے ہاتھوں میں لجام نہیں ہے. تو نبی کریم نے اپنی زلفوں کو لجام میں تبدیل کر دیا اور کہا کہ یہ لو حسنین تمہارے ناقے کے بھی لجام ہے. اور اب وہ انہی نے اپنے ہاتھوں میں لے لی. ایک زلف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسن کے ہاتھ میں، ایک امام حسین کے ہاتھ میں، دونوں بھائی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر اجازت دیں تو آج جدھر چاہیں رسالت میں آپ کو موڑ دیں. یہ حسنین علیہ السلام کی عظمت ہے، وہ مقام اور وہ درجہ نبی کریم نے ان کو عطا فرمایا. اور پھر یہی حسین ہیں کہ جب نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں اور حسین دامن ابا میں الجھ کے گر جاتے ہیں تو نبی کریم خطبہ روک دیتے ہیں اور آ کر امام حسین کو اٹھاتے ہیں
यही फिर हुसैन हैं कि नबी आलम सजदा में हैं और सजदे के आलम में हुसैन पुष्ट पे आ जाते हैं। तो वही आती है कि मेरे रसूल सजदे को तूल दे दो। जब तक हुसैन खुद से पुष्ट से न उतरें तब तक आप सर न उठाएं। तो ज़माना पहचाने कि अज़मत इमाम हुसैन क्या है। ये वो हैं कि जिनके लिए सजदे को तूल दिया गया, ये वो हैं जिनके लिए नबी करीम ने खुतबे को रोक दिया, ये वो हैं कि जिनके लिए नबी करीम नाका बन गए। इनकी अज़मतों की हज़ारों बाब हैं और मैं किस किस बात का तज़किरा करूं। जाहिर सी बात है हमारे पास महदूद वक्त है और मैंने कल आपसे वादा किया था कि वो 3 निकात जो इस हदीस मुबारका में हैं उन तीनों निकात पे गुफ्तगू करना है, लेकिन कल हम एक ही जहत पर गुफ्तगू कर सके थे, अश्शिफाओ फी तुरबतिही पर, और 2 जहतें बाकी रह गई थीं। लिहाजा उन 2 जहतों पर हम आज की तकरीर में गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद इस मजलिस को तमाम कर देंगे। तो अजीज़ों, कल जो मैंने अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि इमाम हुसैन वो हैं कि जिनकी तुरबत में अल्लाह ने शिफा रखी है। ये वो हुसैन हैं कि जिनके शिफा खाने का पहला मरीज मैंने कल अर्ज़ किया था कि फितरुस था जो शिफायाब हुआ। लेकिन अल्लामा मजलिसी ने बहरुल अनवार में और अल्लामा सैयद मोहम्मद मेहदी ने मुअल्लिउस सिब्तैन में इस फरिश्ते के अलावा 2 और फरिश्तों का भी तज़किरा किया है जो इसी तरह से शिफायाब हुए। एक का नाम लिखा है सलसाइल, एक का नाम लिखा है दरदाइल। इन दोनों के वाक़यात भी इसी तरह से हैं जैसे फितरुस के वाक़यात हैं। ये दोनों भी अज़ाब और इताब में मुब्तला थे, इन्हें भी इमाम हुसैन के ज़रिए से अज़ाब और इताब से निजात मिली। जाहिर सी बात है मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इन दोनों के वाक़यात को तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूं, लेकिन इशारतन अर्ज़ कर रहा हूं कि इन दोनों का वाक़या भी बिल्कुल फितरुस की तरह से ही है और इन्हें अल्लाह ताला ने दर हुसैन पे भेजा और इन्हें भी दर इमाम हुसैन से ही शिफा मिली। अब आइए दूसरे मरहले की तरफ। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया इमाम हुसैन से खिताब करते हुए, अल इमामतो फी ज़ुर्रियतिही, ऐ हुसैन अल्लाह ने इमामत आपकी ज़ुर्रियत में रखी है। ये कौन सी इमामत है? ये वही इमामत है जिसका परवरदिगार आलम ने सूरह बकरा में इब्राहीम से वादा किया था कि वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। ऐ मेरे हबीब, वो वक्त याद करो जब हमने इब्राहीम को आजमाया, और जब हमने इब्राहीम को आजमाया तो इब्राहीम उस इम्तहान में फ़अतम्महुन्ना कामयाब हो गए, और जब वो कामयाब हो गए तो क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, जब वो कामयाब हो गए तो इन्नी जाइलुका, तो हमने उन्हें लोगों का इमाम बनाया, और जब हमने उन्हें लोगों का इमाम बना दिया तो उन्हीं ने क्या कहा कि क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगार क्या मेरी ज़ुर्रियत में इमामत के सिलसिले को जारी नहीं करेगा? तो हमने कहा था क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, ऐ इब्राहीम यकीनन हम तुम्हारी नस्ल में इमामत को जारी करेंगे, मगर उन लोगों को अता करेंगे ये मनसब कि जो जालिम नहीं होंगे। यानी परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ये भी बता दिया कि जो इमामत का सिलसिला है ये कौन सा सिलसिला है? ये वो सिलसिला है जो महफूज अनिल खता है, जो मनसूस मिनल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से है और खताओं और गुनाहों से पाक है। इमाम कभी खताकार नहीं हो सकता, इमाम कभी गुनहगार नहीं हो सकता। अब वो लोग गौर करें जिन्होंने खताकारों और गुनहगारों को अपना इमाम माना है। इमाम उन्हें मानो, उन्हें बनाओ कि जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया है। इमाम बनाने का हक हमें नहीं है, तो परवरदिगार आलम ने इब्राहीम से वादा किया था कि हम तुम्हारी ज़ुर्रियत में इमामत को जारी करेंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो ज़ुर्रियत इब्राहीम कौन है? अली और औलाद अली। ये जो इमाम हुसैन की ज़ुर्रियत में सिलसिला इमामत का आगाज़ हुआ है, ये वही वादा है जो परवरदिगार आलम ने इब्राहीम से किया था। लेकिन फ़र्क है, अल्लाह ने इब्राहीम को भी इमामत दी और ज़ुर्रियत इमाम हुसैन में भी इमामत को कायम व दायम रखा।
امام حسین کو بھی امامت دی، مگر اس فرق کے ساتھ کہ جب اللہ نے ابراہیم کو امامت دی تو کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے ابراہیم کو امامت دینے سے پہلے آزمایا اور جب وہ کامیاب ہو گئے تو انہیں لوگوں کا امام بنایا۔ یعنی ابراہیم نے امامت حاصل کرنے سے پہلے امتحان دیا، جب وہ کامیاب ہو گئے تو امام بنائے گئے۔ لیکن سلام ہو حسین ابن علی پر کہ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے امامت پہلے عطا کی اور امتحان کربلا کے میدان میں بعد میں لیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ بعزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ یہ امام حسین وہ ہیں کہ پروردگار عالم نے جن کی ذریت میں امامت کو جاری فرمایا۔ یہ شرف میرے حسین کا ہے کہ جن کی نسل سے امامت جاری ہوئی۔ اور عزیزان محترم، تیسری اور آخری بات، بس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، پروردگار عالم نے جو شرف عطا کیے ہیں آقا حسین کو، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں وہ شرف، وہ کیا ہیں؟ الشفاء فی تربتہ والامامۃ فی ذریتہ والاجابۃ تحت قبتہ۔ اب آئیے تیسرے شرف کی طرف کہ جو بھی آپ کے قبے کے نیچے دعا مانگے گا وہ دعا قبول کی جائے گی۔ تو یہاں پر عزیزان محترم، جہاں پروردگار نے آقا حسین کو یہ شرف دیا ہے کہ جو بھی ان کے روزے کے قبے کے نیچے کھڑا ہو کر دعا مانگے گا پروردگار اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہاں پر یہ بات ذرا تشریح طلب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو علماء اور افاضل نے اس سلسلے میں وضاحتیں کی ہیں، ایک جملہ اس حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں۔ جو یہ کہا گیا کہ امام کے روزے کے قبے کے نیچے جو بھی شخص دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی، تو یہاں ایک سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جو کربلائے معلیٰ جا سکے، امام کے روزے کے قبے کے نیچے کھڑا ہو کر دعا مانگ سکے، تو کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ یا یہ بات تو صرف خالی گویا اہل کربلا کے لیے ہے کہ کربلا والوں کے لیے آسان ہے کہ وہ امام کے روزے پہ جب چاہے پہنچ جائیں اور جب چاہے دعا مانگ لیں اور ان کی دعا قبول ہو، اور جو کربلا شہر سے باہر رہتے ہیں لوگ انہیں آنے میں بھی دشواریاں ہیں، اور چلیں جو عراق میں لوگ ہیں وہ بآسانی آ بھی سکتے ہیں، لیکن جو عراق سے علاوہ دوسرے ممالک میں دنیا کے لوگ رہتے ہیں، امام کے چاہنے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ ہر وقت تو ممکن نہیں ہے کہ کربلا جا سکے، اور ہر وقت یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ قبہ امام حسین کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگ سکیں، کیونکہ وہ دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں اس حدیث کے اس جملے کی معنویت غور طلب ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے صرف یہ فرمایا ہے کہ جو بھی امام حسین کے روزے کے گنبد کے نیچے آ کر دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی؟ جی نہیں، اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو امام حسین کے روزے کے گنبد کے نیچے آ کر دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی، نہیں، بلکہ وہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، دنیا کے کسی بھی شہر میں ہو، وہ اگر قبہ ولایت حسین ابن علی کے نیچے آ کر صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا آقا حسین کے وسیلے سے، تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب سمجھے آپ، قبہ ولایت حسین کیا ہے؟ یعنی دنیا کا ہر عزا خانہ، آپ جس عزا خانے میں بھی پہنچ جائیں، اور اگر آپ کے گھر میں بھی عزا خانہ ہے، آپ وہیں پہ کھڑے ہو کر دعا مانگے مولا حسین کا وسیلہ دے کے پروردگار کو، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کربلائے مولا کے روزے میں اور اس خاص گنبد کے نیچے دعا مانگنے کا شرف بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، وہ فضیلت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، اتنی فضیلت ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر محبت اہل بیت دل میں رکھ کر
آپ کہیں بھی دعا مانگیے تو مولا حسین آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بس عزیزوں، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ اس مرحلے پر پہنچ کر تقریر اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور کیونکہ آج محرم کی 4 تاریخ ہے، میں نے کل 3 محرم کی مجلس میں حضرت حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کیا تھا، اور ابتدائی محرم کی جو تاریخیں ہیں یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ 5ویں محرم سے جو تاریخیں ہیں وہ اولاد امام حسین سے منسوب ہیں، بنی ہاشم سے منسوب ہیں، لیکن جو یہ تاریخیں ہیں ابتدائی ایام ازا کی، ان میں اصحاب امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آج میں ایک ایسے صحابی کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جس نے لمحوں میں اپنی تقدیر کو بدل لیا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہیں حضرت حور علیہ السلام۔ دیکھیں قسمت کیسے بدلتی ہے۔ وہی حور جو امام حسین کو گھیر کر کربلا میں لایا تھا، وہی حور کہ جس نے امام حسین کے خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹایا تھا، وہی حور کہ جس نے دریائے فرات پر پہرے بیٹھائے تھے، وہی حور جب شب عاشور آتی ہے تو ایک رات میں اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ شب عاشور رات کا سناٹا، اور اس سناٹے میں جب حر خیمے سے باہر نکلا، اس کے کوش گزار کچھ آوازیں ہو رہی تھیں، اور وہ آوازیں دل کو پاش پاش کر رہی تھیں۔ اور آوازیں کیا تھیں؟ کچھ بچے تھے جو کہہ رہے تھے العطش 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 العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ بھئی آواز جیسے ہی حر کے پردہ سما سے ٹکرائیں، حر کا ضمیر بیدار ہوا، اللہ کی بارگاہ میں خطاب کر کہتے ہیں میرے پروردگار، یہ بچے اگر آج پیاسے ہیں تو میری وجہ سے پیاسے ہیں۔ امام حسین کو گھیر کر میں ہی یہاں تک لایا تھا، اور اس کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، اور حر کہتے ہیں جیسے میں جہنم کے شعلوں میں گھرا ہوا ہوں اور جنت مجھے پکار رہی ہے۔ یعنی میں لشکر یزید میں ہوں تو گویا جہنم میں ہوں، اور لشکر حسین جنت ہے جو مجھے پکار رہا ہے کہ حر تمہارا مقام جہنم نہیں ہے، تمہارا مقام جنت ہے، آؤ ادھر آ جاؤ۔ اور حر نے پھر فیصلہ کر لیا کہ میں جہنم میں نہیں رہوں گا، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر طرف شازیان بج رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر طرف موسیقی کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر طرف رقص و سرور کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، اور مرغن غذائیں لوگ کھا رہے ہیں اور مشروبات پی رہے ہیں، اور ادھر وہ ہے کہ جہاں 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، یہاں موسیقی کی آوازیں ہیں، وہاں تلاوت قرآن کی آوازیں ہیں، یہاں محفل رقص و سرور سجی ہوئی ہے، اور وہاں محفل تذکرہ عبادت الہی ہے۔ دونوں چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ وہاں وہ ہیں کہ جو نیکیوں کا سرچشمہ ہیں، اور یہاں وہ ہیں جو بدی کا سرچشمہ ہیں۔ بس یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے اپنے آقا کے پاس جانا ہے، اور اس کے بعد اپنے غلام کو بلاتے ہیں، بیٹے کو بلاتے ہیں، اور حر صبح عاشور جیسے نمودار ہونے والی ہے اپنا سفر جنت کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جنت کی طرف روانہ ہوتے ہیں، گویا لشکر امام حسین کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اور جب امام حسین کے لشکر کی طرف چلے اور امام نے دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، آواز دی عباس جاؤ دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ روایت کے فقرے ہیں کہ حر نے امام کی خیموں سے تھوڑا پہلے اپنے گھوڑوں کو روک لیا اور خود بھی گھوڑے سے اترا ہے، غلام کو بھی گھوڑے سے اتارا، بیٹے کو بھی گھوڑے سے اتارا، اور اس کے بعد بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا میرے ہاتھوں کو میرے رومال سے باندھ دو۔
और ए बेटे मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो, इसलिए कि मैं जहरा के लाल का मुजरिम हूं, मेरी वजह से आज जहरा का घराना प्यासा है। मैं किस तरह से आका हुसैन का मैं जाके सामना करूंगा, किस तरह से मैं निगाहों से निगाहें मिलाऊंगा। लिहाजा मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो, मेरे हाथों में रुमाल बांध दो, ताकि मेरे आका को लगे कि कोई मुजरिम है जो अपनी खता बख्शवाने के लिए आ रहा है, और मुझे यकीन है कि वो सखी घराना है, मेरी खताओं को बख्श देगा। ये कहकर हाथों को बंधवाया और आंखों पे पट्टी बांधी और इस अंदाज में चले। जब आगे बढ़ रहे थे तो एक मर्तबा बेटे ने सदाए तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। जैसे ये नारा बुलंद किया, हुर कहता है बेटा क्या हुआ? कहा कि ऐ बाबा आपके इस्तकबाल के लिए अबुल फजल अब्बास आ रहे हैं। उसके बाद हुर कहता है मेरी किस्मत बुलंदी पर है कि मेरा इस्तकबाल करने के लिए आका अबुल फजल अब्बास आ रहे हैं। उसके बाद फिर उसने तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। हुर कहता है बेटा अब क्या हुआ? कहा आका बाबा आपके इस्तकबाल के लिए हजरत अली अकबर आ रहे हैं, फर्जंदे इमाम हुसैन आ रहे हैं। कहा मेरी किस्मत बुलंदी पर है कि मेरे आका के फर्जंद मेरे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। रिवायत की फिक्र है। उसके बाद एक मरतबा फिर बेटे ने तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुर कहता है बेटा अब क्या हुआ? करे आका हुसैन खुद आपके इस्तकबाल के लिए आ रहे आका हुसैन खुदा के इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। अज़ादारा ने मजलूम करबला हुर ने इमाम के कदमों में खुद को गिरा दिया। कहा ज़हरा के लाल बहुत शर्मिंदा हूं, क्या मेरी खता माफ हो सकती है? इमाम ने हुर को उठाया, सीने से लगाया, कहा मेरे भाई तुम यहां भी आजाद हो और तुम वहां भी आजाद हो, तुम्हारी माँ ने क्या खूबसूरत नाम तुम्हारा हुर रखा है। ये कह के हुर को सीने से लगा लिया और उसके बाद कहते हैं हुर मगर हमें माफ कर देना, तुम ऐसे वक्त में हमारे मेहमान हुए हो कि हम तुम्हें एक कूज़ाए आप भी पेश नहीं कर सकते। हुर कहते हैं आका मेरी खता को माफ कर दीजिए। इमाम कहते हैं हुर मैंने माफ किया, मेरे रसूल ने माफ किया, मेरे रब ने माफ किया। उसके बाद हुर कहते हैं कि आका मुझे उन छोटे छोटे बच्चों से भी माफी मांगना है जिनकी वजह से, जिन बच्चों को प्यास का सामना करना पड़ रहा है, जिन बच्चों को मेरी वजह से प्यास की अज़ियत बर्दाश्त करना पड़ रही है। ये कहकर खैमों की तरफ बढ़े, छोटे छोटे बच्चे आगे आए और रिवायत के फिक्रे है कि और कहते बच्चों हमें माफ कर दो। बच्चे कहते हैं कि हमारे मेहमान हम शर्मिंदा हैं कि हम आपकी कोई ज़ियाफत नहीं कर सकते, हम आपको पानी भी नहीं पिला सकते। खैमे से फिजा की आवाज आई, फिजा आगे बढ़ के कहती है होर तुम्हें अली की बेटियां सलाम कह रही हैं। अज़ादारा ने मजलूम करबला बस जैसे जुमले कहे हुर ने अपना सरो सीना पीट लिया। हुर कहता है मेरा मकाम बुलंद हो गया, मेरा दर्जा बुलंद हो गया, परवरदिगार ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है कि आज मुझे ज़हरा की बेटियां सलाम कर रही हैं। लेकिन हुर अभी तो ज़हरा की बेटियों ने सलाम किया है, लेकिन जब तुम शहीद हो जाओगे तुम्हारी पेशानी पे जनाबे ज़हरा का रुमाल बांधा जाएगा, यूं तुम्हारी इज्जतों में इजाफा होगा, रहती दुनिया तक तुम्हें याद रखा जाएगा हुसैन के जानिसारों में, हुसैन के चाहने वालों में।